بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، جلوت اور خلوت، محفل اور تنہائی، اور دونوں حالتوں میں جب انسان اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام میری ایک ایک حرکت سے بخوبی آگاہ ہے، تو انسان پھر دائرہ انسانیت کے اندر رہتا ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام ہے الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے 110۔ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، انہو بلا شبہ رب کائنات، یعلم بخوبی جانتے ہیں، الجہرا ظاہری بات کو، من القول جو بات کی جاتی ہے، وَيَعْلَمُ اور جانتے ہیں، ما جو تکتمون تم چھپاتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ بلا شبہ رب کائنات کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتے ہیں، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یعلم الغیب جمیعہ، اللہ تعالیٰ غیب کلی طور پر جانتے ہیں، اور بندوں کی خفیہ اور ظاہری باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ انسان جو کھلے عام حرکت کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جو پوشیدہ انداز سے کرتا ہے اس کو بھی پتہ ہے، اور اسی حساب سے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا بدلہ دیں گے، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اس حوالے سے فرمایا ہے وہ بس اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم اس حوالے سے جو پہلی بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی، امام بیضاوی، امام بقائی، اور پھر اسی طریقے سے ماضی قریب میں امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل ویسے تو یہ بات جو یہاں بیان ہوئی وہ عام ہے، لیکن اس کا ایک خاص مفہوم بھی ہے کہ اے مشرکو، تم جس انداز سے دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم سازشیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ مضمون قرآن میں کئی ایک مقامات پر گزرا ہے۔ سورۃ المائدہ 99ویں آیت مبارکہ پیچھے گزر چکی ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ سورہ طٰہٰ کی 7ویں آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ سورہ ملک 13ویں آیت مبارکہ ہے، آگے آ رہی ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ رب کائنات ظاہری اور خفیہ تمام امور سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، واحد و تفسیر میں اس حوالے سے تھوڑا سا انداز تبدیل کیا گیا۔ صاحب تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ وعدم علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموعد حلول العذاب بالمکذبین،
یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالی نہ بتاتے آپ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلتا کہ جٹلانے والوں پر عذاب کب آئے، اس لیے کہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ رب کائنات سے ظاہری اور پوشیدہ کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اسی حساب سے انسانوں کا محاسبہ بھی کریں گے، ان کا مواخذہ بھی کریں گے، جس طرح کہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الجن آگے آ رہی ہے 26ویں اور 27ویں آیت مبارکہ، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ غیب کے جاننے والے ہیں اور اپنے غیب پر کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی پر عیاں نہیں کرتے۔ الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، ما سوائے اپنے ان رسولوں کے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کو بخوبی پتہ ہے کہ کس نے کب کہاں کیا بات کی، کون سا عمل سر انجام دیا۔ اب اصحاب تفسیر اہل علم نے اس کو عذاب کے ساتھ یوں جوڑ دیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہر انسان پر کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے انسانوں کو بتایا نہیں۔ اور یاد رکھیے انگریزی زبان کی ایک کہاوت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لا علمی بھی ایک نعمت ہے۔ میں اور آپ بہت ساری بلکہ کائنات کی زیادہ تر چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے لیے میں ایک مثال آپ کو دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی فوت شدہ کو قبر میں عذاب ہوتا ہے نا، تو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر چیز اس عذاب کے بارے میں آگاہ ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ جو خوفناک اور دردناک اور ارمدوہناک اتنا سخت عذاب ہے، اگر اس کا پتہ ہم انسانوں کو چل جائے تو ہم تو نہ کھائیں نہ پئیں نہ سوئیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ مصنف ابن ابی شیبہ اور پھر اسی طرح دلائل النبوہ امام بہقی کی اس میں تذکرہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب معاملات سارے کے سارے طے پا گئے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گزارش کی کہ آپ اٹھیں اور بات کریں۔ آپ اٹھے اور آپ نے اللہ کی تعریف کی اور فرمایا اے مسلمانوں، یاد رکھو میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، اللہ تعالیٰ کے شیر حیدر کرار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے خلافت کر دی ہے، اور ساتھ یہ آیت مبارکہ پڑھ دی، میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے اور ایک مخصوص وقت کے لیے فائدہ ہے۔ پھر استغفار پڑھا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ یہ 111ویں آیت مبارکہ ہے جس پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، تفسیر روح البیان وغیرہ میں اس بات کی مزید وضاحت موجود ہے کہ بہت سارے لوگ ظاہری طور پر اسلام پر تان توڑتے تھے اور بعد مخفی انداز میں اللہ نے سب کو یہاں پر رب کائنات نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کب تک موت آئے گی، بالآخر تم ہمارے پاس ہی آؤ گے۔ اور معزز خواتین حضرات، بعض اہل علم نے اس آیت مبارکہ کو جوڑا ہے موجودہ دور کے مسلمانوں کے ساتھ بھی،
اس لیے کہ بہت سارے مسلمان آج کلمہ پڑھنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود، ان کے دل میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات تو بہت پیچھے رہ گئی بات، نفرت ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بارہا دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی دین کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگوں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات آ جاتے ہیں۔ آپ دنیا جہان کی باتیں کر لیں، وہ بڑے خوش ہوں گے، لیکن جو ہی دین کی بات کی جائے تو ان کا چہرہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بات ان کو پسند نہیں آئی۔ تو رب کائنات تمام امور کو جانتے ہیں، سچائی کو بھی، اخلاص کو بھی، ریا کو، ریاکاری کو بھی، اور منافقت کو بھی۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمیں اسلام کے لیے مخلص ہو جانا چاہیے۔ اس کا ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دی توفیق تو آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، انتہائی اہم موضوعات پر جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس، اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی قیمتی سوالوں کے جواب آپ کو ملتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات تبصرے کی شکل میں ضرور ارسال فرمائیے۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔